إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اس دنیا کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ احسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک رسول منتخب کیا جو ان کے لیے تزکیے کا بھی اہتمام کرتا ہے، اندر سے صفائی، بیرونی صفائی، آیات اور حکمت کی تلاوت، تاکہ یہ لوگ اپنی دنیا بھی سنوار سکیں اور اپنے آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کروا سکیں. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. اسی کے لیے آپ کا آغاز ہوا، اسی کے لیے آپ دنیا میں آئے، اسی مقصد کے لیے آپ پر یہ وحی کا سلسلہ اقرأ باسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا اور واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ پر جا کر ختم ہوا. آپ نے امت کو ایک ایک پیغام، ایک ایک آیت، ایک ایک مسئلہ واضح کر کے بتایا، حتیٰ کہ وہ باتیں بھی اہل علم نے ذکر کی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی اعلیٰ ترین دلیل ہے کہ جن چیزوں میں رب العالمین نے آپ سے گفتگو کی ہے قرآن مجید میں اور انداز سخت ہے، وہ الفاظ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کہ ویسے ہی امت کو بتائے ہیں. ایک حرف، ایک کلمہ نہیں چھپایا. اس امت کی رہنمائی کے لیے، اس امت کی ہدایت کے لیے آپ نے پوری زندگی گزاری، اور اسی لیے رب العالمین نے آپ کو رسول بنایا ہے. اب جس شخص نے کامیاب ہونا ہے اس نے آپ ہی کی بات کو ماننا ہے، آپ ہی کے طریقے پر چلنا ہے، آپ ہی کے انداز کو اپنانا ہے، اور اسی سے اللہ رب العالمین ہمارا اندرونی تزکیہ فرماتا ہے. حتیٰ کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وضو کرتے ہیں. وضو میں انسان کی ذاتی صفائی بھی ہے، ذاتی اس کو صاف ستھرا ہونے کا موقع ملتا ہے، چاہتا بھی ہے اپنا منہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، لیکن اس دھوتے ہوئے، منہ کو دھوتے ہوئے، ہاتھ کو دھوتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے کسی وقت یہ اس احساس کے ساتھ کریں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو یہ طریقہ اس وقت پسند ہے، اس انداز میں، اس ترتیب، اس طریقے کے ساتھ
آپ یقین جانیے اس نیت کے ساتھ کیا گیا آپ کا وضو آپ کو اندر سے پاک کرے گا، آپ کو اندر سے ایک تبدیلی محسوس ہوگی، ایک تازگی، ایک ایمان کا نور اپنے دل میں آپ محسوس کریں گے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تھا۔ حتیٰ کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عرب میں ایک اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایک ہی حج کیا۔ اس بیچ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک گفتگو فرمائی، اور وہ گفتگو یہ تھی: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ کے نبی، فتح آ چکی، مدد آ چکی، مکہ بھی فتح ہو گیا، اللہ نے پوری مدد اور تائید کر دی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ فوج کی فوج آ کر اسلام میں داخل ہو رہی ہے، مشرف بہ اسلام ہو رہے ہیں، عرب میں پورا اسلام پھیلنا شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ سے استغفار کیجئے، اللہ کی تسبیح اور حمد، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رکوع اور سجود میں پڑھنا شروع ہو گئے۔ اللہ کو بندے کی فراغت میں، اور اہل علم نے کئی ایک ذکر کیا ہے کہ ایک انسان اپنی ایک زندگی گزار چکے، جو ایک نارمل ہمارے یہاں عمر ہے 50-60 کا پیڑا پار کر چکے، اور اس نے دیکھ لیا کہ جو تھا بچے شادی ہو گئی، کام کاج اپنے نمٹ گئے، اب اس کو چاہیے اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار میں مشغول ہو جائے، کیونکہ کسی وقت بھی پیغام آ سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے جب دیا تو حکم دیا کہ اب جب تک یہ معاملہ مکمل نہیں ہوتا آپ اللہ کی تسبیح اور حمد میں مشغول رہیے، واستغفر۔ یہی بات طبرانی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے کہی کہ یہ صورت نہیں ہے، یہ میرے دنیا سے چلے جانے کا پیغام ہے۔ اور یہی چیز، اس صورت کا مقصد سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اجمعین، ان سے بھی مروی ہے کہ سیدنا عمر نے بھی اسے ہی مفہوم سمجھا، سیدنا عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی مفہوم سمجھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، جو آپ کا کام تھا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں تک اسلام پہنچانا، دین پہنچانا، لوگ اس حق کو قبول کریں، وہ اب کام شروع ہو گیا۔ 23 سال پہلے آپ چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے، آج یہ کام اتنے زور و شور سے جاری ہے، اب آپ اپنی واپسی کا سفر شروع کرنے کا آغاز کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعریف میں مگن ہو گئے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے کہا بھی تھا، اپنے آخری دن جب اپنی بیٹی سے ملے تھے، آخری ملاقات جب کی تھی سیدہ فاطمہ سے، ان کو کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے، جبرائیل امین ہر سال رمضان میں آتے تھے اور قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا، قرآن مجید سناتے تھے، ہر سال ایک دفعہ ہوتا تھا، اس سال 2 دفعہ ہوا ہے، اس کا مطلب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ معاملہ اب اختتام کی طرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ایک عالی شان زندگی گزاری، دنیا نہیں تھی لیکن اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا۔ حدیث میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کا لفظ نہیں کہا، منع نہیں کیا کسی کام سے، کسی نے کچھ بھی مانگا ہو، کچھ بھی کہا ہو، کچھ بھی چاہت کا اظہار کیا ہو، آپ کے پاس ہوتا تو فوراً دیتے، نہیں ہوتا تو وعدہ کر لیتے کہ جیسے ہی کچھ آئے گا میں فوراً تمہیں دے دوں گا۔ اور اپنے گھر میں اکثر و بیشتر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یہ سب آپ جانتے ہیں کہ کئی مہینے ہو جاتے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جو آتا بانٹ دیتے، جو آتا تقسیم کرتے، جو مانگتا، جو کہتا۔ اور کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کبھی آپ کو کسی نے ذاتی طور پر کچھ کہا ہو، کبھی بدلہ نہیں دیا۔ من تقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ قط۔ ہاں اگر کوئی اللہ کے دین کا معاملہ آ جائے، کوئی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا، حرمات کا، اللہ کے دین کے متعلق کوئی غلط بات، اللہ کی توحید کے متعلق کوئی غلط بات، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور عبدیت کے متعلق کوئی ایسی بات جو عقیدے سے خرابی سے تعلق رکھتی ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خاموش نہیں رہے، فوراً اس چیز کی اصلاح کی ہے، فوراً اس چیز کو درست قرار دیا ہے۔ ایک کامیاب زندگی گزاری ہے۔
ایسی کامیاب زندگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا ایسا بندہ قرار دیا ہے، ایسا بندہ قرار دیا ہے کہ آپ سب سے اوپر کے بندے ہیں، آپ بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے مقام سے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو، ابن مریم، ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا، یہ تین میں سے ایک قرار دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، فقول عبد اللہ و رسول، مجھے یہی کہا کرو کہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، آپ اللہ کے بندے بھی ہیں اور آپ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ لیکن بندے میں جو بندگی آپ نے کی ہے اللہ کی، جو عبادت آپ نے کی ہے، وہ کوئی اور کر نہ سکا۔ جو مقام بندگی میں آپ کو ملا وہ کسی اور کو مل نہ سکا۔ سب سے اونچے مقام پر آپ تھے، بندگی کا وہ آخری مقام تھا جو آپ کو ملا۔ انا سید ولدی ولد آدم، میں ساری جتنی اولاد آدم ہیں ان سب کا بڑا اور سردار ہوں۔ یہ کوئی فخریہ طور پہ آپ نے فرمایا، بتا نہیں رہا ولا فخرہ کہ میں کوئی کسی کے اوپر اپنے آپ کو فوقیت دے رہا ہوں، یہ اللہ کا دین ہے جو بتانا مجھ پر ضروری ہے۔ اللہ نے مقام مجھے دیا ہے، یہ آپ کو اور مجھے معلوم ہونا ضروری ہے، امت کو۔ آپ نے امت کو پیغام دیا، بتایا کہ میں سید ولد آدم، سب سے بڑا آدمی ہوں، انسانوں میں سب سے بڑا آدمی ہوں۔ یعنی اتنے بڑے آدمی تھے آپ، اتنے بڑے اللہ کے بندے تھے کہ آپ کے بعد جو مقام شروع ہوتا ہے وہ مقام الوہیت ہے، اس کے بعد اللہ کا مقام آتا ہے۔ آپ کا مخلوقات میں ایک سب سے آخری اونچا مقام ہے۔ اس مقام سے ذرا سا بھی کوئی باہر آپ کو کرتا ہے، ذرا سا بھی آپ کی شان میں اضافہ کرتا ہے، جو شان آپ کی حقیقی ہے وہ ماننا بھی فرض ہے، لیکن اس میں ذرا سا بھی اگر اضافہ ہوگا تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال کر مقام الوہیت میں لے جائے گا، اللہ کے برابر، یا بعض لوگ اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، شان کو، آپ کے احترام کو، آپ کے وقار کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ واضح الفاظ میں فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ دنیا میں آپ نے کبھی رغبت اور چاہت دکھائی نہیں، اللہ نے بھی آپ کو کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ یہ اپنی آنکھیں اٹھا کر آپ مت دیکھیے۔ یہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کی زہرا سے، دنیا کی خوبصورتی رونقوں سے نوازا، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی طرف آنکھیں اٹھا کر مت دیکھیے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آپ کے رب کی جو عطا ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی بہترین ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور وہ تھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ کے نبی، آپ کے لیے آخرت ہے جو کہ بہت بہتر ہے اولا سے۔ ہر معاملے کا اینڈ، ہر معاملے کا انجام، نتیجہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، یہ دنیا آپ کے لیے نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ عطائے الہی سے خود خوش ہوں گے، خود راضی ہوں گے، خود مطمئن ہوں گے۔ اور اس میں آپ کی جو خواہش تھی، جو آپ کو اللہ نے عطا کرنا تھا، جس پر آپ مطمئن ہوتے کہ اللہ نے مجھے یہ دے دیا اور یہ دے دیا اور یہ دے دیا، یہ دے دیا، اس میں جو آپ کا آغاز ہے وہ اس بات سے ہے کہ میری امت جنت میں چلی جائے، میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ خوش ہوں۔ اللہ نے اختیار دیا کہ ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں، یا تو شفاعت لے لیں یا آپ کی آدھی امت جنت میں چلی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت لے لی، اور شفاعت میں امید رکھی کہ آدھی سے زیادہ اللہ سے کچھ گزارش کر کے، کہہ کر، سن کر، بات کو آگے بڑھوا کے، کچھ نہ کچھ کوشش کر کے، پھر آپ نے خود فرمایا صحابہ سے کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم 40 کے قریب لوگ ایک خیمے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا خوش ہو اس بات پر کہ تم سارے جنتیوں میں جو اول آخر آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک ہو، امت محمدیہ ان سب میں 1/4 لوگ ہوں، خوش ہو جاؤ گے؟ فرمایا اس کو چھوڑو، اگر اللہ تمہیں 1/3 پوری جنت کی تعداد میں سے 1/3 تمہیں دے دے، خوش ہو جاؤ گے؟ اس کو بھی چھوڑو، مجھے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ آدھی اور آدھی باقی امتوں میں سے شامل کرے گا کہ جو اہل جنت ہوں گے، پوری جنت ہوں گی۔ اس سے مراد ہماری امت محمدیہ کی آدھی نسل مراد نہیں ہے کہ آدھی امت محمدیہ جنت میں جائے گی، ہم جنت میں آدھے ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی جو لائنیں بنیں گی
وہ 120 لائنیں ہوں گی. ان 120 لائنوں میں مجھے یہ امید ہے اللہ سے کہ امت محمدیہ کی 80 صفحے ہوں گی، 2/3. یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے ذکر فرمایا ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. یہ جو اہل جنت ہیں ان کی ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی، تھوڑے سے ادھر سے بھی ہوں گے، لیکن یہ وہ ہیں جو جنت میں پہلے پہلے پہنچنے والے سابقین ہیں. انبیاء بھی اس امت کے بھی، لیکن اس امت کے تھوڑے لوگ ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اس میں فرمایا ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. پچھلی امتوں کی بھی ایک بڑی جماعت ہوگی، اس امت کی بھی ایک بڑی جماعت ہوگی جو دائیں ہاتھ میں اپنا نامہ اعمال لے کر جائے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اور آپ کی خوشی یہی تھی کہ میری امت کسی طرح جنت میں پہنچے، میں اور آپ کسی طریقے سے جنت میں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد تھے، اللہ کے بندے تھے، اور سب سے بڑے بندے تھے. آپ اللہ کا ظاہراً باطناً قلباً قالباً ہر طرح سے عزت اور احترام اور اکرام کرنے والے تھے. آپ کے نزدیک اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا تھا کہ آپ بندے ہیں، بندے کی طرح دنیا میں آئے ہیں بھی بشر. اب اتنے بھی بشر جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہے تو انسان ہماری طرح، کھانا پینا دنیا کی ضروریات ساری آپ کی اسی طرح ہیں، لیکن یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمارے مقام سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر وحی آتی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ کو جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ کسی اور رسول کو بھی نہیں دیا جتنا مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے. اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا بڑا قریبی دوست بنایا ہے، اللہ نے آپ کے لیے بہت کچھ کیا ہے، محبت کی ہے اللہ نے آپ سے، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، اللہ نے آپ کی شان کو خود قرآن مجید میں بیان کیا ہے. یہ مقام اور منزلت اللہ تعالیٰ نے کسی اور انسان کو دی ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ انسان ہیں، اس کے باوجود بھی آپ انسان ہیں. اور آپ کے ساتھ اسی انسانیت کے مقام پر اسی ربیع الاول سے پہلے جب سفر کا مہینہ سن 11 ہجری میں آیا، آخری بدھ تھی جس کو لوگ منحوس بھی قرار دیتے ہیں. یہ دن منحوس نہیں ہوتے، کسی بھی دن کے آنے سے مجھ پر کوئی مصیبت آ جائے وہ دن منحوس نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ کو بقیع قبرستان گئے، اور یہ آپ کی وفا کی ایک عجیب دلیل ہوتی تھی. آپ اپنے ساتھیوں کو کبھی نہیں بھولے، احد والوں کو خاص طور پر آپ نے کبھی نہیں بلایا. احد میں جو شہداء تھے اکثر و بیشتر ان کے پاس جاتے تھے، وہاں ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، بلکہ ان کا تذکرہ آپ نے اپنی آخری خطاب میں بھی کیا. اپنی زندگی کا جو آخری خطاب اپنے صحابہ سے کیا اس میں بھی ان کا تذکرہ لازمی کیا. تو بقیع گئے، وہاں ان کے لیے دعائیں کی، اور واپس آ کر اپنے سر میں درد کی شکایت کی. یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا بھی ظہور ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے تھے. بڑی تکلیف میں پھر آپ نے یہاں سے اپنے دن گزارے، سخت قسم کا سر میں درد تھا، بڑی شدید تکلیف تھی، حتیٰ کہ ربیع الاول میں جب پیر کے دن آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اس سے پہلے جمعرات کے دن آپ نے، صحابہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز پڑھائی، اور یہ آپ کی زندگی کے اندر ہم نے آپ کے پیچھے آخری وہ نماز پڑھی جس میں آپ کی تلاوت سنی تھی. آخری بار جو ہم نے آپ کی نماز میں تلاوت سنی تھی وہ تھی والمرسلات عرفا، والمرسلات عرفا. یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تلاوت کی تھی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں نہ آ سکے. شدید بخار میں، شدید تکلیف میں اور بے ہوشی میں تھے، حتیٰ کہ ہوش آتا پانی تھوڑا سا پیالے میں پڑا تھا اس میں انگلیاں ڈبوتے، اپنے چہرے پر پانی ڈالتے، کچھ آنکھیں کھلتی، پوچھتے نماز ہو گئی، نماز پڑھ لی لوگوں نے. سیدہ عائشہ فرماتی ابھی تک نہیں پڑھی، آپ کے انتظار میں. پھر اللہ کے نبی ہمت کرتے، لیکن پھر غشی سے بے ہوش ہو جاتے. کچھ دیر یہ کیفیت، کچھ دیر یہ منظر چلتا رہا، بے ہوش ہوتے، ہوش میں آتے. بالآخر آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ابو بکر کو کہو کم سے کم لوگوں کو نماز پڑھا دے. اب بیٹی تھی سیدہ عائشہ، اگر یہ بات ڈائریکٹ جا کر کہتی تو کہیں نہ کہیں کسی کے ذہن میں کوئی بات آ سکتی تھی کہ بیماری میں اپنے والد کے لیے
یہ راستہ ہموار کرنے والی یہ خاتون ہے. حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ ملایا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھیں، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ آدمی بہت کمزور ہیں، دل کے نرم ہیں، آپ کے مقام پر آپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت نہ کر پائیں گے، روتے رہیں گے، کسی اور کو کہہ دیں نماز پڑھا. آپ نے فرمایا نماز ابو بکر ہی پڑھائے گا. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کے ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے. پھر آپ نے آخر کار تیسری مرتبہ تھوڑے سخت لہجے میں ان خواتین اسلام، خواتین جنت کو کہا کہ جاؤ جا کر ان کو کہو نماز پڑھائیں. یہ جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو عورتیں تھیں، انہوں نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہ باتیں تم یہاں نہ کرو. بات کچھ اور ہے اور مقصد کچھ اور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے پھر اٹھ نہ پائے، یہ جو بیماری تھی اس سے پھر اٹھ نہ پائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی نماز تھی جمعرات کی عشاء کی نماز جو سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھائی تھی. بڑی سخت تکلیف میں، بڑی سخت بیماری میں تھے. اتوار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، اور وہ ایک نماز جو سیدنا ابوبکر نے آپ کی قیادت میں پڑھائی، جس کا تذکرہ آتا ہے کہ پیچھے ہٹنا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، لیکن پھر بھی وہ پیچھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اس کے بعد آپ نے لوگوں سے گفتگو کی. یہ آخری خطاب تھا آپ کا دنیا سے جانے سے پہلے کا. آپ نے اس میں چند بڑی قیمتی باتیں کی. پہلی چیز کہ انی فرطکم علی الحوض، اب میں ایک طرح سے جا رہا ہوں. فرط کہتے ہیں اس آدمی کو جو قافلے سے اپنے لوگوں سے آگے بڑھ کر پہلے ان کے لیے کچھ انتظامات کرے، راستے کو دیکھے، چیزوں کو سنبھالے. تو میں حوض پر تمہارے لیے پہلے سے کھڑا ہوں گا، اور مجھے یہاں سے اللہ کی طرف سے وہ حوض، میرا مقام مجھے دکھایا جا رہا ہے. صبر کرنا، اس حوض پہ آ کر مجھے ملنا. اس دنیا کے اندر اب مجھے تمہارے اوپر، صحابہ سے خطاب کیا، شرک کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لیکن یہ دنیا تم پر اس قدر اللہ کی طرف سے کشادہ کی جائے گی، دنیا کے دروازے اس قدر کھولے جائیں گے کہ تم اس دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ایسی ریس لگاؤ گے جیسے پچھلی امت والے کرتے آئے تھے. اس دنیا سے بچنا، اپنے آپ کو حساب کے لیے پیش کیا. کسی نے کوئی بدلہ لینا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کسی کو کوئی تکلیف دی ہے، تو آج میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو. کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اٹھ کر کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بدلہ چاہیے. اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جتنے لوگ ہیں، جس نے مجھ پر جو احسان کیا، کبھی زندگی میں کوئی مالی احسان، کوئی دوستی، کوئی تعلق، کوئی کسی بھی طرح کا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکایا ہے، بدلہ اسے ضرور دیا ہے، اور پلٹ کر زیادہ دیا ہے. کسی کا بدلہ میں نے نہیں رکھا. لیکن ایک آدمی ہے جس نے مجھ پر سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں، اپنی تعلقات، اپنی دوستی، اپنا مال، اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اس کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، اور وہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ اور جزا عطا فرما دے. یہ مسجد کے اندر سارے آنے والے دروازے جو مسجد کے اندر کھلتے ہیں، گھروں کے اندر سے، جو دیہات میں آج بھی ماحول ہے، یہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں. کوئی دروازہ مسجد کے اندر نہیں کھلے گا کسی کے گھر کا بھی، سوائے ابو بکر کے. ان کے گھر کا دروازہ کھلا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی استقامت کی باتیں کی، جن میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، ایک بندہ، خیرہ اللہ بین ظاہرۃ الدنیا و بین ما عندہ فاختار ما عندہ. اللہ نے اس بندے کو پوچھا ہے، اختیار دیا ہے، بھئی دنیا چاہیے، دنیا کے موج مستیاں، دنیا کی نعمتیں، یا جو اللہ کے پاس ہے وہ. تو اس بندے نے اس چیز کو اختیار کیا ہے جو اللہ کے پاس ہے. یہ جملہ سننا تھا. صحابہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے، اور روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رہے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، فدیناک بآبائنا و امہاتنا. اللہ کے نبی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں. رو رہے ہیں. صحابہ نے کہا کہ مزاج انداز ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ایک بات کر رہے ہیں، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ بعد میں کہتے ہیں کہ اس جملے کو، اس بات کو اس محفل میں سوائے ابو بکر کے کوئی اور سمجھ نہیں سکا. یہ آخری دن تھا، آپ گھر میں تشریف لے گئے، تکلیف بڑھتی گئی، حتیٰ کہ پیر کے دن جو صبح فجر کی نماز تھی
اس میں صحابہ نماز میں تھے، آپ نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا کیونکہ آپ سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے، اور یہ آپ نے اجازت مانگی تھی ایک طرح سے اپنی دیگر بیویوں سے کہ روز روز جن کی باریاں ہیں ان کے گھر جانا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پا رہے تھے۔ آپ کے چلنے کا انداز یہ تھا، آپ جب مسجد بھی آئے تھے تو سیدنا عباس آپ کے چچا، سیدنا علی آپ کے داماد بھی، چچا کے بیٹے بھی، ان دونوں کے کندھوں پر آپ کا ہاتھ تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں آپ کے قدم جو ہے وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے، آپ پاؤں اٹھا کر چل نہیں رہے تھے، پاؤں رگڑتے ہوئے آپ زمین پر لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل نہیں پا رہے تھے۔ اس لیے گھر گھر تبدیل کرنا یہ روز کا ممکن نہ رہا، بالآخر سب عورتوں نے کہا کہ ہم اپنی خوشی سے آپ کو سیدہ عائشہ کے گھر رہنے کی اجازت دیتی ہیں، آپ وہاں رہیں، آپ کی بیماری ہے، آپ وہیں تھے۔ آخری دن آپ نے اسی حجرے سے پردہ اٹھایا، صحابہ کو دیکھا نماز میں، اور سیدنا انس فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ کیفیت تھی کہ پتہ نہیں نماز ہی توڑنا بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، خوشی اتنی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اللہ نے آپ کو صحت عطا کر دی۔ لیکن آپ کی الوداعی نظریں تھیں جو آپ نے اپنے ساتھیوں پر آخری مرتبہ زندگی میں ان کو دیکھا۔ بہرحال وہ دن پیر کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں گھر میں تھے، بڑی سخت تکلیف میں تھے۔ سیدنا ابوبکر نے جب آپ کی صحت یابی کو دیکھا تو آپ سے اجازت مانگی کہ مدینہ سے باہر میری کچھ زمینیں ہیں، میں ان پر جانا چاہتا ہوں، آپ نے اجازت دے دی۔ اسی تکلیف میں تھے کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ آئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے، دیکھ کر تڑپ اٹھیں کہ میرے والد کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، با کر بابا، میرا والد کو بہت تکلیف میں اس وقت۔ آپ نے اس وقت اپنی بیٹی کو کہا کہ لیس علی ابی کی کربن بعد الیوم، آج کے بعد آج کا جو دن ہے اس کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہو۔ بیٹی سے اپنی باتیں کی، سمجھایا صبر کرنا، کان میں بتایا کہ یہ جو میری بیماری ہے یہ آخری بیماری ہے، اسی میں اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور پھر دوبارہ بلا کر کہا جب وہ غمزدہ تھی کہ میرے رشتہ داروں میں سے مجھ سے سب سے پہلے دنیا سے آ کر جو ملے گا وہ تم ہوگی، تمہاری مجھ سے ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ اس پر وہ خوش بھی ہو گئی۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میرے بھائی عبد الرحمن وہ بھی گھر میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، اور نڈھالی اور نقاہت اتنی تھی کہ بول کچھ نہیں پا رہے تھے، وہ مسواک کر رہے تھے تو ان کی طرف دیکھ رہے تھے گھور کر، تو میں نے کہا کہ آپ نے مسواک کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کے اشارے سے ہاں کہا، میں نے مسواک لی، اس کو اپنی دانتوں سے اچھی طرح چبایا، نرم کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ کہتی ہیں زندگی میں، حالانکہ نقاہت اتنی تھی کہ بات نہیں کر پا رہے تھے، کہتی ہیں لیکن زندگی میں کبھی بھی جس طرح آپ نے آج مسواک کی تھی کبھی میں نے آپ کو اس طرح سے مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اتنا رگڑ کے، اتنا صفائی کے ساتھ، کیونکہ اللہ سے ملاقات کا وقت تھا، آپ نے مسواک کی۔ فرماتی ہیں یہ آخری اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کے ساتھ جمع کیا تھا، کہ میں نے وہ مسواک چبا کر دی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی مسواک کی تھی۔ بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو الفاظ بکثرت کہہ رہے تھے بے ہوشی کے عالم میں، چہرے پر پانی ڈالتے، ایک تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودی اور نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انبیاء کو سجدے کیے، ان کی قبروں پر سجدے کیے، ان کو مشکل کشا مانا۔ اور دوسرا تھا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ موت کی جو تکلیف ہے، مدہوشی ہے، بڑی سخت ہے،
موت کی یہ جو جھٹکے ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں. بے ہوشی کے عالم میں اسی طرح رہے. بالآخر کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انبیاء کی وفات کے وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جب بھیجتا ہے تو فرشتے ان سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے، ان نعمتوں میں جانا ہے یا دنیا میں رہنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ یہی تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ رفیق اعلیٰ، یہ جو اوپر کی جانب اپنے سب سے بڑے دوست اللہ، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہتے ہیں یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری جملے تھے، جس کا مطلب صاف الفاظ میں یہ تھا کہ فرشتوں نے اجازت دی ہے اور آپ نے اللہ کے پاس جانے کے لیے ان کو کہہ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ شہادت کی انگلی اوپر کی طرف تھی جب یہ جملے آپ کہہ رہے تھے اللہم فی الرفیق الاعلی، اور اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے گر گیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی. آپ کا سر میرے سینے پر تھا اور اسی کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. کوئی شخص اس خبر کو سمجھ نہ پایا، اس بات کو سمجھ نہ پایا. ہوش کھو دیے تھے صحابہ نے. یہ ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، صحابہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے. کئی ایک صحابہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا ان کے لیے انہونی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھیے، آپ کے احترام اور وقار کو سمجھیے. دنیا سے یقیناً آپ جا چکے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو سکے. اللہ نے دنیا میں ہمیں نہیں ملوایا، لیکن حوض کوثر سے ہمیں دھتکار نہ دیا جائے کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، ان کو بھگا دیا جائے. باوضو اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے لیکن نکال دیا جائے گا. آپ اور میں جو اس بدعت کا شکار ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پائیں گے. کوشش کیجئے کہ جنت میں وہ مقام حاصل کر سکیں جس مقام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، انسیت، محبت، تعلق، دیدار بھی ساتھ ساتھ مل سکے، تاکہ جنت کی نعمتوں میں مزید انسان کو نعمت محسوس ہو سکے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله داعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، سیدنا عمر نے اعلان کیا مسجد میں کہ کسی شخص نے اگر یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں اس کو جان سے مار دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے گئے تھے 40 راتوں کے لیے، ایسے ہی یہاں سے اللہ سے ملنے کے لیے گئے. ہوش میں نہیں تھے. سیدنا ابوبکر کو جیسے ہی اطلاع ملی اپنی زمینوں سے واپس آئے اور سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بوسہ دیا اور ایک جملہ کہا، طبت حیا و میتا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شاندار آپ کی زندگی تھی اور کیا شاندار آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. آپ نے بڑی محبت بھرے انداز میں یہ بھی کہا کہ وہ موت جو اللہ نے ہر انسان پر لکھی ہے اور آپ کے لیے بھی تھی، وہ موت آپ کو آ چکی. آج کے بعد کسی قسم کی تکلیف کا کوئی نام و نشان بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ آپ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد باہر تشریف لائے، اپنے پورے ہوش و حواس میں تھے. سیدنا عمر کو منع کیا، بالآخر جب انہوں نے نہیں سنا تو اونچی آواز میں لوگوں سے خطاب کیا اور کہا کہ ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم یہ ہے کہ ہمیں آئے تھے اللہ سے جوڑنے کے لیے، ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے. تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ دیکھ لے، فإن محمد قد مات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ ہی وہ اکیلی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، خود بھی زندہ ہے، زندگی عطا کرنے والی ہے، قیوم ہے، کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، کوئی اس کو فنا نہیں ہے. اپنا تعلق صلی اللہ کے ساتھ جوڑو. اور اس کے بعد جو قرآن مجید کی آیت ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے کئی رسول آ کے جا چکے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر افئن مات، آپ کی وفات ہو جائے، او قتل، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اللہ کا دین چھوڑ کے واپس مڑ جاؤ گے. یہ آیت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایسا لگا کہ نازل ہی آج ہوئی، پتہ ہی آج چلا ہے. کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ آیت اپنے حقیقت میں ہمارے سامنے آئے گی، ہم اس آیت کو حقیقی شکل میں دیکھیں گے. سیدنا عمر فرماتے ہیں جب میرے الفاظ سنے، یہ آیت سنی، تو میرے پیر پھر مجھے اٹھا نہ سکے. میں
اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ سکا اور زمین پر گر گیا، اور مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور اس دن مدینہ کے اندر صرف میں نے لوگوں کو دیکھا وہ یہی آیت پڑھتے گھوم رہے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو پہچانیے، آپ کی عظمت کو پہچاننا، آپ کا احترام کرنا، آپ کا اکرام کرنا، آپ کے مقام اور مرتبے کو ماننا، سمجھنا، محبت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کے آداب کیا کیا ہیں، آپ کا نام کس طرح سے لینا ہے، آپ کے سامنے بات کس طریقے سے کرنی ہے، آپ کو اللہ نے کیا کیا مقام دیا ہے، یہ قرآن میں اللہ نے خود ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے۔ بالآخر آخر میں اینڈ یہ ہوا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ کے نبی آپ جو ہیں وہ سارے جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے کی توفیق دے، اتباع کرنے کی توفیق دے، اور جنت میں آپ کا ساتھ عطا فرما دے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ محمد سلیمان صاحب، ان کا بھی آپریشن ہے۔ ایک اور خاتون کی بھی دعا ہے، ہمارے زہیب سونیجا بھائی ہیں، ان کے والد کا آج آپریشن ہے، بائی پاس۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ پریشان حالوں کو پریشانیوں کی ان کی دور فرما دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔